السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر دیں گے جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں شیراز احمد رانجھا ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا، جس پر جیل انتظامیہ نے واٹس ایپ پر چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرائی۔ تاہم گزشتہ ہفتے کی طرح آج چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ نئی درخواست میں عمران خان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت ہر ہفتے کے روز چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنے بیٹوں سے بات کرنا حق ہے۔ ہر ہفتے کے روز چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے درخواست عدالتی عملے کو جمع کرا دی، تاہم جج ابو الاسناد کی عدم دستیابی کے باعث درخواست پر کارروائی نہ ہو سکی۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے جہاں پہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہد خاقان عباسی اپنی اہلیہ کے ہمراہ چین جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران انہیں آگاہ کیا گیا کہ ان کا نام سندھ کی عدالت کے احکامات پر سٹاپ لسٹ میں موجود ہے، وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو گئے، تاہم ان کی اہلیہ ایئر چائنا کی پرواز CZ6008 کے ذریعے چین روانہ ہو گئی۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے تاندلیاں والا سے، جہاں پہ تھانہ مامو کانجن کی حدود 551 گابے میں ٹرانسفارمر چور گینگ کے کرندے پکڑے گئے۔ دیہاتیوں نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک چور زخمی حالت میں پکڑ لیا، جبکہ 3 چور فرار ہو گئے۔ سینکڑوں دیہاتیوں نے درگت کے بعد چور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ 4 چور ذمہ دار یاسین کے ٹیوب ویل کا ٹرانسفارمر چوری کر رہے تھے۔ چند روز قبل بھی اسی ذمہ دار کے 2 ٹرانسفارمر چوری ہوئے تھے۔ پولیس نے مضروب چور خلیل کو علاج کے لیے اسپتال پہنچا دیا اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی۔ گزشتہ 4 ماہ میں تحصیل بھر میں درجنوں ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں مانا والا کی، جہاں پہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں مبینہ ڈکیتی کی بڑی واردات۔ 8 مسلح ڈاکوؤں نے اوورسیز پاکستانی کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کے زیورات، سعودی ریال، نقدی اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سامان کی مالیت 1 کروڑ سے زائد بتائی گئی۔ اندرون شہر محمد اصغر علی نامی شہری کے گھر مبینہ ڈکیتی کی واردات کے دوران 8 مسلح ڈاکوؤں نے علیہ صبح گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر 35 تولے زیورات، سعودی ریال، بھاری نقدی اور 4 عدد قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان ڈاکو لے کر فرار ہو گئے۔ مانا والا پولیس 15 پر کال کرنے کے باوجود تاخیر سے پہنچی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد سے خبر دے گے جہاں پہ فیسکو نے ریجن کے 8 اضلاع سے مزید 25 بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ 46,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس اور 21,54,000 سے زائد کے جرمانے عائد۔ فیسکو ترجمان کے مطابق ریجن سے 50 روز کے دوران مجموعی طور پر 3,309 بجلی چور پکڑے گئے۔ بجلی چوری میں 3,121 گھریلو، 99 کمرشل، 82 زرعی اور 7 انڈسٹریل کنیکشن ملوث پائے گئے۔ مجموعی طور پر 99,80,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس اور 41,76,00,000 سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ فیسکو ریجن میں مجموعی طور پر 3,172 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہو چکا ہے۔ 2,637 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا اور 23 کروڑ 98 لاکھ سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے ریلی منعقد کی گئی۔ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کے خلاف ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام محمد کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رائے غلام محمد نے کہا کہ 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ ہے، جس دن کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے مغربی ممالک کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ شرکا نے اس موقع پر اس بات کا عزم کیا کہ ہم کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے عیاں کرتے رہیں گے، اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں لوہر دیر کی، جہاں پہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح ضلع لوہر دیر میں بھی یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈی سی جرگہ ہال
سے ریلی نکالی گئی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لوہر دیر عبد الولی خان، اسسٹنٹ کمشنر تیمر گرا، ڈاکٹر ندا اقبال اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران، سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے ڈی سی جرگہ ہال سے ریلی نکالی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح ضلع لوہر دیر میں بھی یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈی سی جرگہ ہال میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لوہر دیر عبد الولی خان، اسسٹنٹ کمشنر تیمر گڑھ، ڈاکٹر ندا اقبال اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی اور تقریب کے شرکاء نے ڈی سی جرگہ ہال سے بلامبڑ بازار تک ریلی نکالی۔ یہاں پہ میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ دن ہے جب بھارتی افواج نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریح مخالفت کرتے ہوئے اپنی افواج کو کشمیری زمین پر اتارا، اور تب سے لے کر آج تک ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 27 اکتوبر کو ہر سال کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منائے جاتے ہیں، کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم اور بربریت سے وادی کشمیر جہنم بن چکا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمر گرا، لوہر دیر۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تانلیاں والا کا، جہاں پہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر منعقدہ 4 روزہ ہیلتھ کیمپ میں 2200 مریضوں کا چیک اپ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ MSTHQ تانلیاں والا ڈاکٹر عظمت عباس کھچی کی اس موقع پر ETV پاکستان سے خصوصی گفتگو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عظمت عباس کھچی، MSTHQ ہاسپٹل تانلیاں والا، ڈسٹرکٹ فیصل آباد۔ جی گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے 4 روزہ ہیلتھ کیمپ کا ارینج کیا 23 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک۔ تو اس میں پبلک کا رسپانس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ تقریباً 2200 کے قریب جو پیشنٹس تھے، جو پبلک تھی، اس نے ہیلتھ کیمپ کا وزٹ کیا۔ اس میں ہم نے فزیکل پیرامیٹر جو کیا تھا وہ 2150 کے قریب لوگوں کا کیا۔ جو ہم نے سکرین کیے اس میں ہیپاٹائٹس بی کے ہمارے پاس 3 پیشنٹ آئے، ہیپاٹائٹس سی کے ہمارے پاس 237 پیشنٹ آئے، اور HIV کا ہمارا کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا تانلیاں والا سے۔ TB کے ہمارے 7 کیس ہوئے۔ 250 کے قریب ہم نے فری میں الٹرا ساؤنڈ کیا، اور 167 کا ہم نے ویکسینیشن کیا۔ تو اس طرح ہم نے 240 کے قریب جو تھا وہ PCR سیمپل لاہور کی گورنمنٹ لیب میں بھیجا۔ جو ہی ان کا رزلٹ آئے گا ان کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیں گے۔ تو اوورآل ہمارا جو رزلٹ تھا ہیلتھ کیمپ کا وہ بہت اچھا رہا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ عوام کو بہتر سے بہترین جو ہیں وہ سہولیات ہم دے سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں لوہر دیر کا، جہاں پہ تاجک ملی اتحاد پاکستان کے 49ویں یوم تاسیس کے حوالے سے تیمر گرا میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ مزید جانتے رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ تاجک ملی اتحاد پاکستان کی 49ویں یوم تاسیس کے حوالے سے تیمر گرا میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب سے تاجک ملی اتحاد کے مرکزی صدر جاوید اختر ایڈوکیٹ، مرکزی چیئرمین احسان الحق، نواب علی، اقبال تاجک، امیر اعظم اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبیلہ تاجک ہزاروں سالوں کی شاندار تاریخ رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے قبیلوں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجک ملی اتحاد کا گولڈن جوبلی اتحاد آئندہ سال اسلام آباد میں منائیں گے، اور لوہر دیر، کوئٹہ، سندھ اور سعودی عرب دوبی میں بھی تاجک ملی اتحاد کا یوم تاسیس منانے کی تقریبات جاری ہے۔ مقررین نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید الفاظوں میں مذمت کی اور کہا کہ تاجک اتحاد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمر گرا، لوہر دیر۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پہ JUI سندھ کا امن مارچ JUI سندھ کے صدر راشد محمود سومرو کی سربراہی میں شاہو پور، چاکر، کھڈرو، سنجرو، سانگڑ سے ہوتے ہوئے کھپرو پہنچ گیا، جہاں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ سندھ کی عوام کو گزشتہ 50 سالوں سے لوٹا گیا، اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اب ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں صادقہ آباد کا، جہاں پہ دیہی مرکز صحت سنجر پور میں 1400 لوگوں کی فری سکریننگ کی گئی، 400 لوگوں کی ہیپاٹائٹس B اور C کی سکریننگ، 570 لوگوں کی شوگر کی سکریننگ کی گئی، 100 لوگوں کی HP سکریننگ اور 180 لوگوں کی TB سکریننگ اور 150 حاملہ عورتوں کی سکریننگ کی گئی۔
190 हामला औरतों और 2 साल से कम उम्र बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई गई। अब सादकाबाद से एक और खबर देंगे, जहां पे मियां खुदाबख्श अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अलियास कॉलोनी की गली नंबर 6 में कबाड़िए के घर में धमाके से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक शख्स जख्मी शख्स को रेस्क्यू ने 1122 ने तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शिराज कबाड़िया घर में कबाड़ का सामान खरीद कर लाया, जिसमें किसी चीज़ को खोलने के दौरान अचानक धमाका हो गया।